بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 7واں باب ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت عرف اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع احدها دلالت العرف وذلك لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ انما كان لدلالت اللفظ على المعنى المراد للمتکلم فاذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم. مثله لو حلف لا يشتري راسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث براس العصفور والحمامة، وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك على المتعارف فلا يحنث بتناول بيض العصفور والحمامة۔ ترجمہ دیکھ لیں، فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ لفظ کے حقیقی معنی کو ان کے ذریعے سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے لفظ کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے 5 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 دلالت عرف، اور وہ اس لیے کہ حکم کا ثبوت لفظ کے ذریعے سے وہ تو لفظ کے اس معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو معنی متکلم کے نزدیک مراد ہوتا ہے۔ اگر معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہو تو یہی معنی جو لوگوں کے درمیان متعارف یعنی مشہور ہے تو دلیل ہوگا اس بات پر کہ یہی معنی مرادی ہے ظاہری طور پر، لہٰذا حکم اسی کے اوپر مرتب ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ رأس نہیں خریدے گا تو یہ لوگوں کے درمیان متعارف کے اوپر محمول ہوگا، لہذا چڑیا کے سر اور کبوتر کے سر خریدنے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا تو یہ متعارف کے اوپر محمول ہوگا، لہذا حانث نہیں ہوگا چڑیا کا انڈا کھانے سے اور اسی طریقے سے کبوتری کا انڈا کھانے سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ فصل ہے، اس فصل کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان قرائن کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور معنی مجازی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ قرائن کل 5 قسم کے اوپر ہیں۔ ان قرائن میں سے جو پہلا قرینہ ہے وہ ہے دلالت عرف۔ دلالت عرف ہوتا کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ لیکن جو ترک حقیقت کا پہلا قرینہ ہے وہ ہے دلالت عرف۔ دلالت عرف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ حقیقی معنی کے بجائے معنی مجازی کے اندر کسی عرف عام کی وجہ سے یا عرف خاص کی وجہ سے لوگوں کے درمیان متعارف یعنی مشہور ہو جائے، اس وقت لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے۔ لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے کی دلیل یہ ہے کہ جو احکام کا ثبوت ہے وہ لفظ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی متکلم کے نزدیک مراد ہوتا ہے، یعنی متکلم کی مراد جو معنی ہوتا ہے لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان کوئی ایک خاص معنی لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور ہو گیا ہے تو لفظ کا اس معنی پر لوگوں کے درمیان مشہور ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ متکلم کی مراد بھی یہی مشہور معنی ہے، حقیقی معنی متکلم کے نزدیک مراد نہیں ہے، لہٰذا حکم بھی اسی مشہور اور متعارف معنی کے اوپر ہی مرتب ہوگا، حقیقی معنی کے اوپر حکم کا ترتب نہیں ہوگا۔ اب ذرا اس کی عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں ما یعنی وہ قرائن کہ یترک بہ جن قرائن یا قرینوں کے پائے جانے کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خمسۃ عنواع، وہ 5 قسم کے اوپر ہیں۔ احدھا، ان قرائن میں سے جو پہلا قرینہ ہے وہ ہے دلالت عرف۔ دلالت عرف کیوں ہے وہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ثبوت الاحکام، یہ وہی دلیل آگے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کیوں مراد لیا جاتا ہے اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ ثبوت احکام، جو حکم کا ثبوت ہوتا ہے وہ لفظ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ لفظ کے ذریعے سے کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو معنی متکلم کے نزدیک مراد ہوتا ہے، یعنی جو متکلم کا مرادی معنی ہوتا ہے لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو جب وہ معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہے تو یہی مشہور معنی لوگوں کے درمیان جب معنی مشہور ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہی معنی متکلم کے نزدیک بھی مراد ہے، لہذا حکم کا ترتب بھی اسی معنی پر ہوگا جو متکلم کے نزدیک مراد ہے، اور وہ معنی مرادی وہی ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، لہذا اس مشہور معنی کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں کچھ ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھاتا ہے واللہ لا آکل بیضا، اللہ کی قسم میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو یہ جو قسم میں جس نے انڈا نہ کھانے کا ذکر کیا ہے یہ اس انڈے پر معمول ہوگی، وہ انڈا جو لوگوں کے عرف میں کھایا جاتا ہے، وہی والا معنی جو لوگوں کے عرف میں مشہور ہے اور لوگ جو معنی مراد لیتے ہیں۔ اور عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ادھر پاکستان میں کہ جب انڈا بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مرغی کا انڈا ہوتا ہے، لہذا اگر مرغی کا انڈا کھائے گا تو پھر حانث ہوگا، اگر یہ کبوتری کا انڈا کھا لیتا ہے یا اسی طریقے سے
کسی اور جانور شتر مرغ کا انڈا کھا لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ حانث نہیں ہوگا۔ دلالت عرف کی حضرت نے 2 مثالیں دی ہیں، مثالیں دیکھ لیں، یعنی حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا دلالت عرف کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص قسم اٹھاتا ہے واللہ لا اشتری راسا، اللہ کی قسم میں سر نہیں خریدوں گا، سر سے مراد کیا ہے؟ سری۔ تو اب اس سے مراد وہی سری ہوگی جو کہ لوگوں کے عرف کے درمیان مشہور ہے۔ اب لوگوں کا اگر آپ عرف دیکھتے ہیں تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گائے کا سر ہے یا اسی طریقے سے بکرے کا سر ہے، یہ مراد ہوتا ہے، تو لہذا اس کی جو قسم ہے وہ اسی سری کے اوپر محمول ہوگی، اور وہ سری جو لوگوں کے عرف کے اندر مراد نہیں لی جاتی ہے وہ محمول بھی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کبوتری کا سر ہے، یہ محمول نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے کوئی اور جانور ہے جس کا سر لوگ مراد نہیں لیتے ہیں تو وہ جانور کا سر بھی یہاں پر مراد نہیں ہوگا دلالت عرف کی وجہ سے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی لا یشتری راسا کہ وہ سر نہیں خریدے گا، تو یہ اسی سر کے اوپر محمول ہوگا جو لوگوں کے درمیان متعارف یعنی مشہور ہے۔ لہذا اگر اس نے چڑیا کا سر اس نے خرید لیا یا اسی طریقے سے کبوتری کا سر خرید لیا تو پھر اس صورت کے اندر حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر لوگوں نے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی یہاں پر مراد لیا گیا ہے دلالت عرف کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، اسی طریقے سے دوسری اس کی مثال دے رہے ہیں کہ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے واللہ لا آکل بیضا، اللہ کی قسم میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو اس سے وہی والا انڈا مراد ہوگا جو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مشہور و معروف وہ مرغی کا انڈا ہے۔ لہذا اگر کوئی مرغی کے انڈے کے بجائے اگر کوئی کبوتری کا انڈا کھا لیتا ہے یا چڑیا کا انڈا کھا لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہ حانث نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، اسی طریقے سے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ لا یاکل بیضا کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، تو یہ بھی لوگوں کے درمیان اسی انڈے پر معمول ہوگا جو لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور ہے، لہذا یہ حانث نہیں ہوگا عصفور چڑیا کا انڈا کھانے کی وجہ سے، حمامہ اور کبوتری کا انڈا کھانے کی وجہ سے۔